السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم روین جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو باب چہارم اخلاق و آداب، اس کا بیٹا ہم ٹاپک کر رہے ہیں طہارت اور پاکیزگی۔ بیٹا کل ہم نے اس کا طہارت و پاکیزگی کا مفہوم پڑھا کہ طہارت و پاکیزگی کسے کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، محض بیرونی طور پر نہیں بلکہ اندرونی طور پر بھی اپنے آپ کو ہر قسم کے برے خیالات، ہر قسم کی گندگی سے بچانا جو ہے اس کو پاکیزگی کہا گیا ہے۔ تو پاکیزگی کو، طہارت کو مسلمانوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اسلام بار بار جو ہے صاف ستھرا رہنے پر، صفائی پر بہت زیادہ جو ہے اسلام نے غور دیا ہے، اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اصول بتائے گئے ہیں۔ قرآن آیات میں دیکھ لیں، حدیث میں اس کے بارے میں بہت تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے، مختلف حدیث اور آیات جو ہیں وہ اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ بیٹا پھر ہم جو ہے طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر صفائی کو پسند کرتا ہے اور نفرت جو ہے وہ گندگی سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، گندگی اسے پسند نہیں ہوتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جو کچھ اعمال ہیں، ان کی کچھ سنتیں ہیں، وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ ظاہری اور باطنی طور پر دونوں طرح کی پاکیزگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کا ایک بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اگرچہ سادہ ہوتا مگر صاف ستھرا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کلی کرتے اور ہاتھ دھوتے۔ جب غسل فرماتے تو سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کر کے ان کو اچھی طرح سنوارتے، سر میں تیل اور خوشبو لگاتے۔ اگر کسی شخص کے سر اور داڑھی کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوتے تو ایسے شخص کو اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے، ناخنوں کو تراش کر رکھتے، مسواک کا اہتمام فرماتے اور ہر نماز کے موقع پر تازہ وضو فرماتے۔ وضو کے وقت جو ہے وہ مسواک جو ہے وہ ضرور کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تعلیم فرمائی اور لوگوں کو تاکید کی کہ وہ کچا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں اس حال میں نہ آئیں کہ ان کے منہ سے بو آ رہی ہو۔ بیٹا یہ ایسی چیزیں ہیں، کچا پیاز یا لہسن جو ہے اگر یہ کھایا ہوا ہو کسی نے تو پھر کیا ہے کہ منہ سے اسمیل کافی دیر تک آتی رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ تلقین فرمائی کہ اس طرح کی حالت میں نہ آئیں کہ جب آپ کے منہ سے بو آ رہی ہو، کہ اس سے لوگوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے، جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس اسمیل سے برا محسوس کریں یا کراہت محسوس کریں۔ یہ بھی بیٹا صفائی کے ہی اصولوں میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح سے صاف رکھنا، کہ کسی کو جو ہے اپنے سے کوئی کسی قسم کی اسمیل یا کچھ بھی جو ہے ایسا محسوس نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، انہیں تاکید کی کہ وہ کچا پیاز یا لہسن کھا کر جو ہے مسجد میں نہ آئیں کہ لوگ ان سے کراہت محسوس کریں گے۔ آگے کیا ہے کہ بدو لوگ جو ہیں، بدو کہتے ہیں کہ وہ جو گاؤں کے دور سے دیہاتی لوگ جو آتے تھے، ٹھیک ہے، دیہاتی لوگ، تو دیہاتی لوگ جو ہیں وہ اکثر پانی کی کمی کی وجہ سے کئی دن غسل نہ کرتے، کئی دن وہ غسل نہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ کم از کم جمعہ کے روز غسل کر کے مسجد میں آئیں تاکہ دوسرے لوگ ان کے پسینے کی بو سے پریشان نہ ہوں، کہ کم از کم جمعے کے دن جو ہے وہ غسل ضرور کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد آئیں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی بو سے، ان کی بدبو سے پریشان نہ ہوں۔ تو اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے۔ جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا پاک صاف انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی بری عادات، مثلاً غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد بیٹا غیبت کہتے ہیں کسی کی چغلی کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی جو ہے وہ کوئی برائی بیان کرنا یا اس کے بارے میں کوئی بری بات کہنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ نیکسٹ جھوٹ، فضول خرچی کے بلا ضرورت جو ہے وہ پیسے خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک پیسے خرچ کرنا یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن فضول خرچی کے ایسے کاموں پر خرچ کرنا جس کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ حسد کہ کسی کے خلاف کوئی برے جذبات رکھنا، کسی سے جو ہے وہ جلنا کہ اگر کسی کے پاس وہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اور کینہ کہ کسی کے خلاف برائی دل میں رکھنا، یعنی کہ سامنے تو اس کے ساتھ صحیح رہنا لیکن دل میں اس کے لیے برے جذبات رکھنا، اور بے حیائی، برے کام وغیرہ، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں بچاتا ہے۔ کہ جب انسان پاک صاف رہتا ہے تو اپنے آپ کو اندرونی طور پر، بیرونی طور پر بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، اور اندرونی طور پر بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا اندر جو ہے وہ اندرونی طور پر میں میلا نہ ہوں، تو اپنے آپ کو وہ ان چیزوں سے بچاتا ہے۔
اسے اعمال کی طہارت کہتے ہیں۔ بیٹا یہ کویشچن آ جاتا ہوتا ہے موسٹ کہ اعمال کی طہارت سے کیا مراد ہے، کہ پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلاً غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی وغیرہ سے جو ہے وہ بچاتا ہے، اسے اعمال کی طہارت کہتے ہیں۔ طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ پاکیزہ اور نیک ہو جاتی ہے، اس کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے اور اس کا عمل نیک ہو جاتا ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہے، اس کی عبادات مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت جو ہے وہ قربت الہی کی کنجی ہے۔ کنجی بیٹا چابی کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے پاک صاف رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو پاک صاف رہنا، جب وہ پاک صاف ہوتا ہے تو نماز، ظاہر سی بات ہے وہ گندگی کی حالت میں نہ نماز ادا کر سکتا ہے نہ ہی کوئی عبادت کر سکتا ہے۔ تو جب وہ پاک صاف ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کر سکتا ہے، نماز ادا کر سکتا ہے، مختلف تسبیحات کر سکتا ہے، تو ان کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ تو بیٹا ہم اس کے کویشچنز آنسر دیکھتے ہیں کہ طہارت سے کیا مراد ہے۔ بیٹا اس کے سٹارٹ میں ہی آپ آ جائیں، سٹارٹ میں کہ پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں۔ طہارت محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم، جان، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر ہم لکھیں گے تو آپ نے اس کو ایسے لکھنا ہے کہ طہارت کے معنی ہے پاکیزگی، اپنے جسم، جان، لباس اور سوچ اور اپنے خیالات کو جو ہے وہ اچھا اور پاک صاف رکھنا طہارت کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ تو بیٹا یہ جو ٹاپک ہے ہمارا جو ٹاپک ہے سیکنڈ والا طہارت و اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ٹھیک ہے، جو ارشاد ربانی ہے، یہاں سے لے کر وثیابہ کا طاہر، اپنے کپڑے صاف رکھیے، یہاں سے لے کر بیٹا یہ جو طہارت و پاکیزگی کی اہمیت ہے اس سے اوپر تک کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ یہاں تک بیٹا اس کا نشان لگا لیں۔ نیکسٹ ہے کہ پاک صاف رہنے سے ہمارے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو بیٹا یہ لاسٹ ہم نے ابھی جو پڑھا ہے جو ہے لاسٹ 4 لائنز جو ہیں وہ اس کے آنسر میں آنی ہے کہ پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلاً غیبت، جھوٹ، فضول خرچی اور کینہ، بے حیائی جیسے کاموں سے بچاتا ہے، اسے اعمال کی طہارت کہتے ہیں۔ اور طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل جو ہے وہ نیک ہو جاتا ہے، اس کی عبادت مقبول اور دعائیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت جو ہے وہ قرب الہی کی کنجی ہے، کوئی شک نہیں کہ جو طہارت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ بیٹا نیکسٹ اس کے جو ہے وہ ٹک مارک کی طرف آ جائیں کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدھو لوگوں کو کس دن نہانے کی تاکید کی؟ جمعرات کے دن، جمعہ کے دن یا ہفتہ کے دن؟ تو اس کا آنسر ہے جمعہ۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ضرور نہانے کی تاکید فرمائی۔ نیکسٹ دیکھیں کہ ذہنی طور پر پاک صاف انسان کیا پسند کرتا ہے، وہ گندا ماحول، صاف ستھرا ماحول یا دونوں درست ہیں؟ تو بیٹا ذہنی طور پر جو پاک ستھرا انسان ہوتا ہے وہ صاف ستھرے ماحول کو ہی پریفر کرتا ہے، اسے ہی پسند کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ ماحول کی صفائی اور پاکیزگی کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے سکون ملتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے یا کچھ بھی نہیں؟ تو اس سے بیٹا اگر ارد گرد اور ہر چیز جو ہے وہ پاک صاف ہو، پاکیزگی کا ماحول ہو تو پھر ہمیں اس سے سکون ملتا ہے۔ نیکسٹ آ جائیں کہ اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچانا کس طرح کی طہارت ہے؟ تو یہ زبانی طہارت ہے، عملی طہارت ہے، یہ دونوں طرح کی طہارت ہے، تو یہ عملی طہارت ہے۔ آگے خالی جگہ پر کریں۔ عربی زبان میں صفائی اور پاکیزگی کے لیے طہارت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرسٹ والے بیٹا طہارت آنا ہے۔ نیکسٹ ہے صفائی اور پاکیزگی سے مراد جسم، جان، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آنا ہے جسم، جان، لباس اور ماحول۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچانا
عملی طہارت ہے، ٹھیک ہے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا عملی طہارت ہے۔ نیکسٹ ہے کہ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے رونگ کا آپ نے نشان لگانا ہے۔ فرسٹ ہے اسلام ایک کامل دین ہے، یہ بیٹا یہ درست ہے، بالکل ایک مکمل دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نیکسٹ ہے طہارت قربت الہی کی کنجی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی ٹک کریں۔ نیکسٹ ہے پاکیزگی جو ہے مکمل ایمان ہے، تو کیسا ہے؟ پاکیزگی نصف ایمان ہے، تو یہ اس کو رونگ ہے، آپ اس کو رونگ کر لیں، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ آگے ہے کہ پاک صاف انسان گندے ماحول کو پسند کرتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، پاک صاف انسان صاف ستھرے ماحول کو پسند کرتا ہے۔ آگے ہے کہ انسان فطری طور پر گندگی سے نفرت کرنے والا ہے، کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ جی ہاں یہ ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر گندگی سے نفرت کرتا ہے۔ جی بیٹا یہاں تک آپ کا لیسن جو ہے وہ ہو گیا ہے، اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح جو ہے وہ یاد کرنا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو، کوئی چیز بیٹا اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، وہ میں آپ کو دوبارہ کروا دوں گی۔ تو بیٹا آج کا چیپٹر اتنا ہی ہے، اس میں سے بیٹا 5 to 7 شارٹ کویشچن جو ہیں وہ آپ لوگوں نے نکالنے ہیں اور اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں، اور یہ کام آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر میں سے آپ لوگوں نے 7 شارٹ کویشچن جو ہیں وہ اپنی شارٹ کاپی پہ لکھنے ہیں، اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔